خواتین ڈپریشن کا آسان ہدف۔ مہنگائی میں مسلسل اضافہ اور خواتین کی پریشانی۔ دیکھا یہی گیا ہے کہ مہنگائی میں مسلسل اور تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں وسائل بہت محدود ہیں۔ ایک عام گھرانے میں جہاں وسائل انجام کا شکار ہوں وہاں مسائل بڑھتے جاتے ہیں اور بنیادی ضروریات کی تکمیل نہ ہونے پر انسان مایوسی کا شکار ہونے لگتا ہے۔ خاص طور پر ہمارے معاشرے میں خواتین اثار قربانی کی علامت سمجھی جاتی ہیں۔ بہن ہے تو بھائی کے لیے قربانی دینا اس کے لیے گویا فرض میں شامل ہے۔ بیٹی ہے تو باپ سے محبت میں اپنی ذاتی خواہشات کو ترک کر دے گی اور ماں کی تو بات ہی الگ ہے۔ خواتین اس طرح کے ماحول میں خود کو چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے محروم کر لیتی ہیں اور اس کے بعد وہ اپنے ارد گرد موجود افراد کی محرومیوں کو دیکھتی ہیں تو ان کے ذہن پر اس کے منفی اثرات پڑتے ہیں۔ معاشرے میں وسائل کی دستیابی کا گہرا تضاد پیدا جاتا ہے۔ ایک طرف بنیادی ضروریات سے محروم طبقہ ہے تو دوسری جانب آسائشوں کی فراوانی ہے۔ یہ تضاد معاشرے میں ہر جگہ ملتا ہے، یہاں تک کہ بیشتر ایسے افراد ہیں جو خود ہزاروں افراد سے بہتر ہیں۔ جب مالی اعتبار میں اپنے سے بڑوں کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں تو خود احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ ایسے لوگ خود اپنے لیے بیماریاں خریدتے ہیں۔ یہ کس قدر احمقانہ خیال ہے کہ انسان جو چیز میسر ہو اس سے خوش نہ ہو اور جو میسر نہیں ان کے غم میں خود کو ہلکان کرتا رہے۔ نئی ماؤں میں ڈپریشن۔ ماں بننا یقیناً ایک خوبصورت احساس ہے۔ شادی کے بعد ہر لڑکی کی یہ فطری خواہش ہوتی ہے۔ تاہم عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ حاملہ خواتین ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اس میں سے بیشتر خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہیں لیکن بعض ماؤں میں یہ مسئلہ پیچیدہ رخ اختیار کرتا ہے۔ اس طرح بچے کی ولادت کے بعد بھی ڈپریشن کئی عورتوں پر حملہ کر سکتا ہے۔ ڈاکٹروں کے خیال میں اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ماں بننا یقیناً ایک خوشگوار تجربہ ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ خواتین کو نئی ذمہ داریوں سے بھی وابستہ پڑتا ہے اور اکثر خواتین اس سے گھبرا جاتی ہیں اور خود کو نئے حالات کے تقاضوں کے مطابق ڈھالنے میں مشکل محسوس کرتی ہیں۔ بچے کا بار بار رونا، راتوں کا ماں کا بار بار اٹھنا اور نیند نہ لے پانا، کم کھانا وغیرہ انہیں ڈپریشن کا شکار بنا دیتا ہے۔ ایک عام اندازے کے مطابق 70% خواتین بچے کو جنم دینے کے بعد ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں اس پر اتنی توجہ نہیں دی جاتی بلکہ بعض گھرانوں میں خواتین کی مدد کی بجائے انہیں مزید پریشانیوں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے اور گھر والوں کا یہ رویہ ان کے ساتھ مزید سخت ہو جاتا ہے جو خواتین کو اس امراض کو بڑھا دیتا ہے۔ ڈپریشن سے بچاؤ اور نجات کے لیے ماہرین نے چند اہم باتوں پر زور دیا ہے۔ زندگی میں مسلسل ناکامیاں۔ کامیابیاں اگر انسانی زندگی کا حصہ ہیں تو یقیناً ناکامیاں بھی ویسے ہی ہماری زندگی کے ساتھ وابستہ ہیں۔ بڑے سے بڑا کامیاب شخص بھی کبھی نہ کبھی ناکامیوں سے ضرور دوچار ہوتا ہے لیکن ہمارے ہاں عمومی طور پر لوگ اپنی کامیابیوں کو بھلا کر ناکامیوں کو یاد رکھتے ہیں۔ دانشور کہتے ہیں کہ ہر ناکامی پر کامیابی کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے لیکن بیشتر لوگ اپنی ناکامیوں سے کچھ سیکھنے کی بجائے اپنے تجربات کو دہراتے رہتے ہیں اور پے ناکامیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں عورتوں کو کوئی امتیازی مقام نہ رکھنے کے باوجود گھریلو زندگی کا ماحول ہوتی ہیں۔ ماں کی حیثیت سے اسے اولاد کی ناکامیاں گھائل کرتی ہیں، بیوی کی حیثیت سے وہ شوہر کی ناکامیوں اور کاروباری نقصانات کے صدمے جھیلتی ہے۔ عورت مرد کے مقابلے کمزور۔ یہ بات سائنس سے تسلیم شدہ ہے کہ عورت مردوں کے مقابلے میں اعصابی طور پر کمزور ہے جبکہ زندگی کی اس جنگ میں اسے مضبوط اعصاب کا مالک ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ وہ مردوں کے مقابلے میں زیادہ حساس بھی ہوتی ہے، اس لیے قدم قدم پر اسے چھوٹی چھوٹی باتیں دکھ پہنچاتی ہیں۔ اگر ہم اپنے ارد گرد جائزہ لیں تو ہمیں دو قسم کے افراد ملیں گے۔ ایک تو وہ جو مثبت انداز میں فکر رکھتے ہیں، وہ آپ کی مشکل میں آپ کے ساتھ دے کر خوش ہوتے ہیں، اور دوسری قسم کے ایسے افراد کی ہے جو آپ کی پریشانی کا باعث بنتے ہیں، انہیں دوسروں کو اذیت میں دیکھ کر اطمینان ملتا ہے۔ ایسے افراد ذہنی الجھنوں اور پریشانیوں کا باعث بنتے ہیں، لہٰذا ان سے کوئی بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ عورت ہی عورت کے مقام کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ عورت کہیں بھی ہو اسے ہمیشہ ایک سہارے کی ضرورت ہوتی ہے اور اسلام نے اسے وہ مقام دیا ہے جو اسے کسی بھی مذہب و معاشرے نے نہ دیا ہو، مگر بدقسمتی سے ہمارے ہاں کچھ علاقوں میں عورت کو وہ مقام نہیں دیا جاتا جس کی وہ حقدار ہوتی ہے۔ اگرچہ ماضی کے مقابلے آج میں بہت ہی بہتری ہے لیکن اس کے باوجود ابھی تک وہ اسے سماجی رتبہ حاصل نہیں ہے جس کی مذہب میں بھی تلقین کی گئی ہے۔ وہ کسی بھی مقام پر پہنچ جائے، ماں کی حیثیت سے
اس کا رتبہ بہت ہی اونچا ہے، لیکن ہر ماں کو فکر لگی رہتی ہے کہ شادی کے بعد اس کے بیٹے اسے نظر انداز کر دیں گے۔ یہ اندیشہ اس وقت اور زیادہ ہولناک صورت اختیار کرتا ہے جب ماں کی اقتصادی حیثیت نازک ہو، یعنی اس کے کہ اسے اپنی جمع پونجی نہ ہو۔ اس رویے کو صرف مردوں کا رویہ قرار نہیں دیا جا سکتا، بلکہ عورتوں کا بھی اس میں بہت ہی اہم کردار ہے۔ اگر وہ ماں ہے تو بیٹی بیٹے سے کم مراعات دیتی ہے، ساس بہو کی حیثیت تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں۔ اس طرح نندیں بھاؤجی کی دشمن ہیں اور بھاؤجی کے نزدیک نند کا ریشہ ظالمانہ اور غیر منصفانہ ہے۔ اس لیے یہ خیال بہت عام ہے کہ عورت ہی عورت کی دشمن ہے۔ وہ اس مقام کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں اور عورتیں ایک دوسرے کی حیثیتوں کو غیر مستحکم بنا رہی ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ ذہنی انتشار میں مبتلا ہیں اور یہی انتشار انہیں ڈپریشن کی طرف دھکیل رہا ہے، اس مرض کی طرف جس کے موت کی طرف جاتا ہے۔ تعبیری سرگرمیاں اپنائیں۔ جمود اور اٹھراک اور غیر متحرک زندگی ڈپریشن کو پروان چڑھاتی ہے، جبکہ تخلیقی سرگرمیوں میں مصروفیت ڈپریشن کی دشمن ہے۔ ایک نفسیاتی ماہر کا کہنا ہے کہ آپ جس قدر زیادہ جمود ہوں گے، آپ اسی قدر کم عمل پر آمادہ ہوں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ خود کو ٹھہراؤ کا شکار ہونے دیں، بلکہ خود کو مناسب آرام کے ساتھ مصروف عمل رکھیں۔ اگر آپ ڈپریشن کا شکار ہو گئے ہوں تو تنہائی، معمولی کام، نہانا دھونا، کھانا پینا بھی آپ کو بوجھ لگے گا۔ آپ کو خود سے عزم کرنا ہے کہ آپ ایسی سست زندگی سے نجات پائیں گے، دوسروں کی دعاؤں اور ہمدردیاں حاصل کریں گے۔ کسی غرض کے بغیر دوسروں کے کام آنا خود اپنے کام آنے کے متضاد ہے۔ ماہرین نفسیات کی بڑی تعداد اس بات پر متفق ہے کہ کوئی بھی شخص رضاء کارانہ خدمات انجام دے کر ذہنی جسمانی صحت کو بہتر بنا سکتا ہے، وہ خود کو کہیں زیادہ آسودہ محسوس کر سکتا ہے۔ دوسروں کی مدد انسان کے اندر انسانی ہمدردی کے جذبات پروان چڑھاتی ہے۔ خوش ہونا سیکھیے۔ ڈپریشن میں مبتلا افراد وہ عمل چھوڑ دیتے ہیں جو ان کے لیے ذہنی سکون اور خوشی کا باعث ہوتا ہے۔ ماہر نفسیات کا کہنا ہے کہ بے تکلف دوستوں سے ملاقات ایک مثبت عمل ہے۔ کوئی نیا ہنر سیکھنا، ونڈو شاپنگ، گھر سے باہر کھانا کھانے جانا بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ خوشی کے حصول کے لیے ضروری نہیں کہ کسی بڑی خوشی کا انتظار کیا جائے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوش ہونا سیکھیں۔ گھر کا ماحول خوشگوار اور روشن رکھیں۔ ماحول انسان کے مزاج پر اپنے گہرے اثرات مرتب کرتا ہے۔ تنگ و تاریک کمرے اور ایسی گھر جہاں روشنی اور ہوا کا گزر کم ہوتا ہے، وہاں کا ماحول خواتین میں ڈپریشن کو جنم دیتا ہے، جبکہ روشن اور کشادہ ماحول انسان کو ذہنی طور پر فعال اور توانا رکھتا ہے۔ عبقری میگزین ویڈیو بنانے کا مقصد صرف ان لوگوں تک عبقری کا پیغام پہنچانا ہے جن کی پہنچ میں عبقری رسالہ نہیں ہے یا وہ اس کو پڑھنا نہیں جانتے۔ میرے لیے خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے۔